السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو مائی شو آف ڈیلی لیگل اپڈیٹس. آج کا جو ہمارا موضوع ہے دیٹ از ریگارڈنگ پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ 2016 اور میں ہر اوفینس کو ایپیسوڈ فارم میں ڈسکس کروں گا. یہ ویڈیو سے پہلے میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جو انفارمیشن سیکھ کرنی ہو آپ کو ایک بڑی ویڈیو نہیں دیکھنے کی ضرورت. آپ لوگ ریلیونٹ ایپیسوڈ نکال کے دیکھ سکتے ہیں جو بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے. تو آج ہم بات کریں گے ان آتھرائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا. اس صورت میں آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ نمبر 1، آپ لوگ ایک درخواست دے سکتے ہیں FIA سائبر کرائم برانچ کو، جو کہ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو G13 میں ان کا آفس ہے. آپ ادھر درخواست دے سکتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کو ایک انکوائری نمبر دے دیں گے اور وہ اپنی انکوائری انیشیٹ کر دیں گے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ نے عدالت میں بعد میں یہ پروف کرنا ہوتا ہے، جس میں یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ڈس آنیسٹ انٹینٹ کے ساتھ آپ کے انفارمیشن سسٹم کو ایکسس کیا گیا اور یا ڈیٹا کو ایکسس کیا گیا، جس کے بعد اگر آپ یہ لوگ کر دیتے ہیں تو اس صورت میں اس کو 3 چیزیں ہو سکتی ہیں. نمبر 1، اس کو آپ 3 مہینے کی سزا دلوا سکتے ہیں. نمبر 2، اس کو آپ لوگ 50,000 روپے کا فائن کروا سکتے ہیں. یا نمبر 3، ان کو دونوں ہو سکتے ہیں، جیسے کہ ان کو سزا ہو سکتی ہے 3 مہینے کی اور 50,000 روپے کا فائن بھی ہو سکتا ہے. یہ تو رہا آپ لوگوں کا، میں نے بتا دیا پروسیجر آف انآتھرائزڈ ایکسیس ٹو انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا. اب کچھ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ انفارمیشن سسٹم میں آتا کیا کیا ہے. اب جیسے کہ فار ایگزامپل کوئی کہتا ہے کہ میرا فیس بک ہیک ہو گیا، انسٹاگرام ہیک ہو گیا، یا میرا واٹس ایپ یا ای میل یا واٹ ایور. اس صورت میں یہ کیا ہے کیا نہیں اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ بالکل FIA سائبر کرائم برانچ جا سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنی انکوائری انیشیٹ کروا سکتے ہیں. اب انفارمیشن سسٹم ہے کیا؟ دس ہیز بین فردر ڈیفائنڈ ان سیکشن 2 آف سب سیکشن T آف دی پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ، جو کہ کہتا ہے ہر ایک الیکٹرانک سسٹم جو یوز ہوتا ہے فار کریٹنگ، جنریٹنگ، سینڈنگ، ریسیونگ، اسٹورنگ، ریپروڈیوسنگ، ڈسپلےئنگ، ریکارڈنگ اور پروسیسنگ آف اینی انفارمیشن. یہ اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو یہ آپ کا انفارمیشن سسٹم کی مد میں آتا ہے. اب الیکٹرانک ہے کیا؟ یہ سیکشن 2 سب سیکشن Q ڈیفائن کرتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ دس انکلوڈز الیکٹریکل، ڈیجیٹل، میگنیٹک، آپٹیکل، بایومیٹرک، الیکٹروکیمیکل، الیکٹرو میکینیکل، وائرلیس اور الیکٹرو میگنیٹک ٹیکنالوجی. یہ ہر ایک چیز جو ہے یہ الیکٹرانک کی مد میں آتا ہے. ڈیٹا میں کیا کیا آتا ہے؟ ڈیٹا میں کنٹینٹ ڈیٹا آتا ہے اور ٹریفک ڈیٹا آتا ہے. یہ ساری باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ لوگ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈیٹا ہے اس میں کیا کیا آتا ہے، یا انفارمیشن سسٹم جو ہے اس میں کیا کیا آتا ہے، یا الیکٹرانک میں کیا کیا آتا ہے، یہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اپنے ریلیونٹ ہیڈنگز کے نیچے آتی ہیں. یہ آپ کی ایک رائٹ ہے جو آپ لوگ اویل کر سکتے ہیں. اور آپ لوگوں کو یہ بھی جاننا بڑا ضروری ہے کہ اس میں 2 چیزیں ہیں. اگر آپ کا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو فار ایگزامپل وہ ایک ایپ ہے، یا وہ ایک سیکیورٹی سسٹم ہے، یا وہ آپ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس صورت میں اگر وہ آپ کا پورا کنٹرول لے لیتا ہے ہیکر، مطلب آپ کا پاسورڈ چینج کر دیتا ہے، یو لوز کنٹرول، تو یہ سیکشن اس پہ لاگو ہوتا ہے. یا اگر آپ کا انفارمیشن ایسا جو اس کے پاس نہیں ہونا چاہیے اور وہ اس کے پاس آ جاتا ہے، جس طرح پاسورڈ ہوتا ہے یا کوئی کوڈ ہوتا ہے جس کے تھرو وہ ایکسس کرتا ہے آپ کے الیکٹرانک کسی بھی چیز کو یا انفارمیشن سسٹم یا ڈیٹا کو، تو اس صورت میں اگر he has the ability in fact to use it، وہ آپ کا کنٹرول نہیں ختم کر رہا، وہ صرف یوز کر رہا ہے اس چیز کو، تو اس صورت میں بھی وہ اس سیکشن کے زمرے میں آئے گا اینڈ آپ اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا کنٹرول فل فلیج ختم ہونا چاہیے. بے شک آپ اپنا اکاؤنٹ ایکسس کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ جو بندہ جو انآتھرائزڈ ہے یا ہیکر ہے یا کوئی بھی ہے جس کے پاس اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اکاؤنٹ ایکسس کرے، اور وہ ایکسس کر رہا ہو لیکن آپ کے کنٹرول کو ڈسٹرب نہ کر رہا ہو، وہ تب بھی اس زمرے میں آتا ہے. اگلا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوگا that will be about the next section, and we will be talking about certain other offenses defined under the Prevention of Electronic Crimes Act. I hope this was helpful, and inshallah please stay tuned and do like and subscribe my YouTube channel, and see you all very soon.